اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم زندگانی پڑھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی. کتاب کہاں ہے تمہاری؟ ان کے روم میں پڑھی تھی، جمع کر. تو کیوں پڑھی تھی ان کے؟ ڈھونڈ رہا تھا ذرا، مجھے نہیں رہی تھی، ذہن سے نکل گیا تھا کہ کہاں رکھی. پھر میں چوتھے پہلے روم میں جا کے پوچھ رہا ہوں کہ کتاب میری پڑھی تھی، کہہ رہا ٹیم کدھر تھی وہ. میں نے کہا پھر مجھے چمک گئی. ہم پڑھ رہے ہیں زندگی امام زین العابدین علیہ السلام کی، جس میں آج ہمارا جو عنوان ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے گھٹن کا دور. کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ، یہ جو چھوٹا سا ساتھ بنتا ہے یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ علامت لانے کے لیے معلوم کہاں جائیں گے آپ؟ کیسے لائیں گے؟ کنٹرول شفٹ کے ساتھ آپ کو 6 دبانا ہوگا. صحیح ہے. اردو اگر انسٹال ہے آپ کے کمپیوٹر میں تو شفٹ کے ساتھ 6 دبائیں گے تو صاد آ جائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امامت کے چاروں مرحلوں کی تقسیم کی بنیاد پر کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بیان میں ذکر کی گئی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی چوتھے دور میں قرار پاتی ہے. چوتھا دور جو ہے کس کا ہے مولانا؟ مسلح اقدام کی کامیابی سے مایوسی کا دور. کیا مطلب ہوتا ہے مسلح اقدام کی کامیابی سے مایوسی کا دور؟ کیا اس سے مطلب سمجھ میں آیا کہ اگر امام زین العابدین علیہ السلام جن ایام میں ذکر زندگی گزار رہے ہیں اس میں اگر آپ اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اسلحے کے ساتھ آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے کیا کہا کہ کربلا کے بعد شیعوں کی تعداد، حقیقی شیعوں کی، ویسے دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، صحیح ہے. وہ جو خراسانی آیا تھا امام کے پاس، وہ ہارون مکی کہ تندور میں چلے جاؤ، تو ویسے دعوے والے تو آج بھی نہ جانے کتنے ہیں. لیکن جب کیا ہو، آزمائش ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے. ان الدنیا لعق علی السنتہم، دنیا کیا ہے؟ ان کی زبانوں تک محدود ہوتی ہے. الناس عبید الدنیا، ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں تک موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب وہ بلاؤں کو محسوس کرتے ہیں تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا کہ ان الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں. ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں تک محدود ہے. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب انہیں احساس ہو جاتا ہے آزمائشوں کا، بلاؤں کا، قلت دیانون، تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. اور معاشرے کی، سماج کی یہی حقیقت ہے کہ جو جناب مسلم پہ گزرا وہ کچھ نیا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی معاشرے میں اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سارے کیا نکل کے آ جائیں گے؟ سب کا ایمان اس پیمانے پر ہے؟ تو مسلح اقدام کی کامیابی سے مایوسی کا دور، یعنی اس حالت میں اگر اسلحے کے ساتھ قیام کیا جاتا ہے تو کامیابی ممکن نہیں ہے، چونکہ یزید کی حکومت بہت مضبوط ہے. خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حکومت اسلامی کے قیام کی امید کی جانے والی طویل مدت
مدتی کوشش کا دور، لیکن یہ حکومت کو حاصل کرنا ہے، لیکن حکومت ابھی حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے۔ بس ابھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ثقافتی کاموں اور انسانوں کی مناسب تربیت کے ذریعے سے اس نشانے تک پہنچنے کے لیے ہموار راہ ہموار کرنے کا دور۔ امام نے صلی اللہ علیہ السلام جس وقت زندگی گزار رہے ہیں، کہنے ثقافتی کاموں کو کرنے کے لیے کلچر کام کرنا ہے، انسانوں کی مناسب تربیت کرنی ہے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچا جا سکے، ایسے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے۔ حقیقی اسلامی فکر کو بیان کرنے اور بدعتوں و تحریفوں کو پہچانوانے کا دور۔ امام علیہ السلام نے ایک اور کام کیا کیا؟ حقیقی اسلامی فکر کو لوگوں تک پہنچایا ہے، بدعتوں و تحریفوں کو پہچانوایا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سوچے ہیں کہ جب مدینے سے کربلا گئے تھے اور کربلا سے جب مدینے واپس آئے تو ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، کہا جب گئے تھے تو آپ کے ساتھ یہ لشکر پورا گھرانہ بھرا ہوا تھا، آپ کے جوان موجود تھے، جب آ رہے ہیں تو سب قتل ہو چکے ہیں، اسباب آپ کے لٹ چکے ہیں، بتائیے آپ جیت کے آئے کہ ہار کے آئے؟ امام نے کہا تھوڑا ٹھہر جا۔ سامنے مسجد سے اذان کی آواز آئی، کہا ان اذانوں کی آوازوں کا بلند ہونا ہماری جیت کی دلیل ہے۔ تو امام کیا کر رہے ہیں؟ امام بتا رہے ہیں کہ دیکھے تو جسے ہار سمجھ رہا ہے وہ ہار نہیں ہے، صحیح ہے، حقیقی فکر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں ایک شخص اسی طرح سے امام کے پاس آتا ہے کہ جب امام قید کی حالت میں ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحیح؟ تو اب اس صورت میں دیکھیے ہمارا آپ جیسا ہو، چلو یہ تو تیار ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن امام کے لیے حکمت کا دور ہے، حکمت عملی سے امام نے کام لیا ہے۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عاشورے کے دن کے دل خراش حادثے نے مختصر مدت کے لیے شیعی تحریک پر کمر توڑ چوٹ پہنچائی، صحیح ہے، اور اس خبر کے پوری اسلامی مملکت بالخصوص عراق اور حجاز میں پھیلتے ہی شیعوں کی محفلوں پر وحشت اور شدید رعب مسلط ہو گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت محفوظ نہیں ہے تو ہم اور تم کیا ہیں، صحیح ہے؟ تو باقی جو شیعہ اگر کہیں موجود بھی تھے تو ان کی ہمت پست پڑ گئی، کیونکہ یہ بات مسلم ہو گئی کہ یزید جو اپنی حکومت کو استحکام عطا کرنے کے لیے، یعنی مضبوطی عطا کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے، فرزند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور ان کی مخدرات اور بچوں کو اسیر کرنے کی حد تک آمادہ ہے کہ جن کی عظمت، اعتبار اور پاکیزگی پوری دنیا اسلام میں پہچانی ہوئی تھی، وہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی جرم اور خیانت سے پرہیز نہیں کرے گا۔ کرے گا جی؟ جب فرزند فاطمہ، فرزند رسول، فرزند مولائے کائنات کا خیال نہیں کیا، ان کی خواتین کا خیال نہیں کیا، اسیر کر کے در در پھرایا، تو ایک عام مسلمان کہاں سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ مقابلے میں آئے گا تو اسے صرف اور صرف قید نصیب ہوگی، باقی کسی قتل و غارت اور دوسری مصیبتوں میں وہ گرفتار نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ ایسے میں دوسروں کی ہمت کیا ہو گئی؟ پست پڑ گئی۔ اسٹار پہ چلتے ہیں مولانا، عورتوں اور بچوں کو اسیر کرنا اور شہداء کے سنوں کو مختلف شہروں میں گھمانا غالباً مخالفین کے درمیان رعب و وحشت پھیلانے اور اذیت دینے کی غرض سے تھا۔ یہ جو رواج ان کے یہاں پایا جاتا تھا کس لیے پایا جاتا تھا؟ تاکہ لوگوں میں رعب بیٹھا دیا جائے، کوئی سامنے نہ آئے، تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ رعب و وحشت کے جس کے آثار کوفے اور مدینے میں نمایاں تھے، اس کے بعد مدینے کے لوگوں کی تحریک کو یزید کی فوجیوں کے ہاتھ سختی اور بے رحمی سے کچل دینے کے بعد، ہاں مولانا، مدینے والوں نے باقاعدہ تحریک چلائی، مدینے کے والی کو نکال کے باہر کر دیا، اور غالباً غسیل الملائکہ ہیں، جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، نام میں بھول رہا ہوں، سعد بن عبادہ ہیں کہ کوئی اور،
تو ان کے فرزند ہیں، ان کی قیادت میں مدینے کے والی کو نکال دیا گیا اور یزید کی بیعت توڑ دی گئی. یزید کی بیعت توڑ دی گئی تو پھر مسلم ابن عقبہ کہ جو ایک ظالم ترین شخص تھا، اس کی قیادت میں مدینے کی طرف فوج بھیجی گئی اور اس نے آ کے مدینے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. مسجد نبوی میں کیا باندھے؟ گھوڑے، کہ جہاں ہم چپل پہن کر بھی نہیں جاتے، گھوڑے باندھے. صحیح ہے. حافظان قرآن کو قتل کیا، قاریان قرآن کو قتل کیا، صحابیوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا. پوری فوج پہ مدینے کو حلال کر دیا گیا تھا کہ جاؤ ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جس کے نتیجے میں 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. سوچئے کتنا ظلم. تو اب ان ظلموں کے بعد کیا کسی کے اندر ہمت بچے گی کہ یزید کے خلاف آواز اٹھائے؟ کہہ رہے یہ رعب و وحشت کے جس کے آثار کوفے اور مدینے میں نمایاں تھے، اس کے بعد مدینے کے لوگوں کی تحریک کو یزید کی فوجیوں کے ہاتھوں، اس کے بعد مدینے کے لوگوں کی تحریک، جس کو کس نام سے جانا جاتا ہے معلوم ہے کسی کو؟ واقع حرہ ہے کہ لوگوں کی تحریک کو یزید کے فوجیوں کے ہاتھوں سختی اور بے رحمی سے کچل دینے کے بعد ذی الحجہ سن 63 ہجری کو، کہ جسے فاجعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس رعب و وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور ان علاقوں میں کہ جن میں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد نفوذ رکھتے تھے، یعنی جہاں ان کے چاہنے والے تھے، بالخصوص مدینہ اور کوفے میں شدید گھٹن کا ماحول مسلط ہو گیا. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے شیعہ اور پیروی کرنے والے کہ جن کا شمار بنی امیہ کے دشمنوں میں ہوتا تھا، کمزوری اور سستی کا شکار ہو گئے اور ان کا اتحاد و اتفاق بکھر کر رہ گیا. امام سجاد علیہ السلام اس ناگوار حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پورے مکے اور مدینے میں 20 افراد بھی ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. 20 افراد بھی نہیں ہیں. اب ایسے میں امام سے توقع کی جائے کہ جس طرح امام حسین نکلے تھے اسی طرح سے امام ذو العابدین علیہ السلام بھی تلوار اٹھا لے تو کس کے بھروسے اٹھائیں گے؟ کیا امام زمانہ تنہا تلوار اٹھا رہے ہیں؟ 313 جو صحابی ہیں یہ صحابی ہیں، اس کے علاوہ انصار کی فوج ہے. 10,000 انصار کے ایک فوج کی ٹکڑی ہوگی، لشکر ہوگا. یہ 313 ان کی قیادت کریں گے. اور جو انصار ہیں، اصحاب کے نام روایات میں موجود ہیں. کون صحابی ہے امام کا اور کہاں سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں کس کی دعا کرتے ہیں؟ انصار میں شمار پر. اصحاب میں ممکن نہیں ہے، اس میں امام کے ناصروں میں شمار پر. انصار کے اصحاب کے نام لکھے ہیں. اصحاب کے نام ہیں، چاہیے تو دے دیں گے ہم. کہاں کہاں سے ہیں؟ انڈیا کا بھی کوئی ہے؟ نہیں، انڈیا کا کوئی نہیں. ملک نہیں ہے اس میں، روایت میں شہروں کے نام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دے دیں گے تمہیں ہم. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، پہلے سے امام زمانہ کی حکومت کیسی ہوگی کیا نہیں سب طے ہے. ان کی جنگ کیسی ہوگی، حکومت کیسی ہوگی، کہاں کہاں جنگ کریں گے، کون کون نکلے گا، سب تو ہے روایات میں. کوئی ایسی چیز ہے جو باقی ہے؟ سب ہے. کہاں قیام کریں گے، کیسے جنگ کریں گے، ہتھیار کیسا ہوگا، کب کہاں سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے، جناب عیسیٰ کہاں ملیں گے آپ سے.
ہر چیز میں وہی بتائی گئی ہے. تو ناصر، ایک صحابی کے پیچھے کتنے ناصر ہوں گے؟ 10,000 ناصروں کی ایک فوج ہوگی جن کی قیادت وہ اصحاب کر رہے ہیں. صحیح ہے. 10,000 کو کس سے ملٹیپلائی کر دو؟ 313 سے. تو ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے صحابی جو ہیں. ایک لمحے میں صحابی امام کے پاس پہنچیں گے. کوئی سو رہا ہوگا بادلوں پہ سوار پہنچ جائے گا، کوئی بستر سمیت پہنچ جائے گا. پتہ چلا کانودر میں سو رہا ہے یہاں پہ، اور صبح اٹھ رہا ہے تو کہاں پا رہا اپنے کو؟ مکے میں امام کے حضور. یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کی عظمت ہوگی. ناصر کو جانا پڑے گا. ناصر کے لیے وہ فضائل نہیں ہیں، ان کے لیے بادلوں پہ سوار ہو کے پہنچیں گے کچھ، تو وہ شان کیا بات ہوگی جی. ناصر کی بھی شان تو ہوگی. ناصر امام کے لشکر میں ہے تو شان تو ہوگی، اس میں کیا شک ہے. کہہ رہے مشہور مورخ مسعودی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ علی ابن الحسین علیہ السلام نے مخفی طور پر، مخفی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چھپے ہوئے طور پر، شدید تقیے کے ساتھ ایک دشوار زمانے میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے. 2 نمبر کا حاشیہ کہاں سے ہے یہ مولانا؟ اثبات الوصیہ مسعودی کی کتاب ہے، نجف کی طبع ہے. جب مطبع یعنی جہاں چھپی ہے وہ مطبع حیدریہ. کب چھپی ہے؟ 1373 ہجری میں، صفحہ 167. اچھا، اتنی چیزیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اتنی چیزیں اس لیے دی جاتی ہیں کیونکہ جب ایک کے بعد دوسری بار جب کتاب پرنٹ ہوتی ہے یا کوئی دوسرا پرنٹ کرتا ہے اسی کتاب کو، تو چاپ کے حساب سے صفحات میں فرق آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈیٹیل کے جو 73 میں چھپی ہے، 1373 میں کہاں سے چھپی ہے؟ مطبع حیدریہ سے. تو آپ کو کتاب وہی چیک کرنی ہے کہ جو مطبع حیدریہ سے 1373 میں پرنٹ ہوئی ہو. اس کا صفحہ 167 دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلومات وہاں پہ درج ملے گی. ورنہ ممکن ہے کہ آپ طبع الگ الگ ہوگی، ایڈیشن الگ الگ ہوگا، تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام اس تلخ اور غمناک حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پلٹ گئے، خاندان پیغمبر کے اطراف سے منتشر اور منحرف ہو گئے. 3 لوگوں کے علاوہ، کتنے؟ 3 بتایا تھا نا میں نے. 3 لوگوں کے علاوہ جو ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام الطویل و جبیر بن مطعم تھے، اور بعد میں کچھ لوگ ان سے ملحق ہو گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. کتنے مختصر تعداد تھی مولانا کربلا کے بعد. لوگوں میں خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی امام کا محب ہونے کی دعویٰ نہیں کرتا تھا. ایسے سخت حالات میں امامت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. صحیح ہے. عبد الملک کی حکومت کا سیاہ دور، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کہ پڑھ لیا جائے؟ زیادہ ہے نا؟ ہاں تو کل ہی پڑھتے ہیں اس کو. الحمدللہ رب العالمین.